مشکور ہوں کراچی ایڈیٹرز کلب کی، جنہوں نے آن لائن تربیتی کورس کا اہتمام کیا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ اس کورس سے عامل صحافی اور طالب علم دونوں استفادہ کریں گے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی تربیت، اس کے عوامل اور اس کے اصول جاننا بھی بے حد ضروری ہیں، خاص طور پر وقائع نگار کے لیے، کیونکہ وہ براہ راست عوام سے جڑا ہوتا ہے۔ میں نے جو موضوع آج کی گفتگو کے لیے چنا ہے وہ ہے وقائع نگاری کے رموز۔ صحافت کی دنیا انقلابی انداز میں بدل رہی ہے۔ ٹیکنالوجی کے بحر بے کنار سے صحافت کا ایک نیا روپ سامنے آ رہا ہے، بلکہ آ چکا ہے۔ دنیا کے بیشتر بڑے اخبارات کی اشاعت یا تو مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے یا پھر وہ بمشکل اخبار چلا رہے ہیں۔ لوگوں کے بدلتے مزاج کو دیکھتے ہوئے بے شمار بڑے اور چھوٹے اخبارات اب انٹرنیٹ پر آ چکے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود صحافت کے بنیادی اصول بدلے نہیں، یعنی وہ عالمگیر اصول جن پر آج کی صحافت کی عمارت کھڑی ہے۔ وقائع نگاری، یا جسے آج کل ہم رپورٹنگ کے نام سے زیادہ جانتے ہیں، صحافت کی دنیا کا ایک اہم بلکہ بنیادی موضوع ہے۔ ایک وقت تھا اخبار نویس خبروں کی صداقت کے لیے اپنے ہر طرح کے ذرائع استعمال کرتے تھے، اور اس کوشش میں انہیں مزید خبریں بھی مل جاتی تھیں۔ اور پھر وقت بدلا، ٹیلی ویژن چینلز کا فروغ ہوا، جس سے رپورٹنگ کی تصدیق کے لیے وقت سکڑ گیا، اور پھر سوشل میڈیا کی آمد نے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا، اور رپورٹنگ کا مزاج یوں بدلا کہ ہر کس و ناکس اس میدان میں کود پڑا اور اپنے اپنے لحاظ سے رپورٹنگ کی خدمات سر انجام دینے لگا، بلکہ کئی اخبار اور چینلز سوشل میڈیا ہی کے مرہون مرنت ہیں۔ ان سب بدلتے حالات کے باوجود رپورٹنگ کے بنیادی اصول قائم ہیں۔ کوئی بھی رپورٹنگ اس وقت تک مؤثر ثابت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ معاشرے میں جمہوری اقدار کے روایات کا پاس نہ ہو اور پریس آزادی کے ساتھ عوامی ذہنوں کی مثبت تشکیل کے لیے تیار نہ ہو۔ صحافتی رپورٹنگ 3 طرح کی ہوتی ہے: اخباری وقائع نگاری، ریڈیو وقائع نگاری اور ٹیلی ویژن وقائع نگاری یا رپورٹنگ۔ اخباری رپورٹنگ کیا ہوتی ہے؟ اخبار کی رپورٹ میں تفصیل ہوتی ہے، اور قاری ان الفاظ سے کسی واقعے یا خبر کی تصویر ذہن میں بناتے ہیں اور اس سے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریڈیو رپورٹنگ، یہ میرے نزدیک ایک مشکل رپورٹنگ ہے، اور واقعات کی تفصیل کی نہ صرف آواز بلکہ ساتھ ساتھ لہجے کا اتار چڑھاؤ بھی بہت ضروری ہے۔ ریڈیو رپورٹنگ کو صرف سن کر کسی واقعے کو تصور میں لایا جاتا ہے۔ اس کے لیے رپورٹر کی قابلیت، ذہنی مستعدی اور واقعات کے پس منظر کا علم درکار ہوتا ہے۔ یہ سارا کمال الفاظ کے چناؤ اور اسے اس انداز میں عوام تک پہنچانے کا ہے کہ سامعین اس رپورٹ کی تصویر اپنے ذہن میں بناتے ہوئے اس کی تہہ تک پہنچ سکیں۔ تیسری رپورٹنگ جو ہے وہ ہے ٹیلی ویژن رپورٹنگ۔ یہ رپورٹنگ ایک لحاظ سے آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ اس رپورٹنگ میں کم سے کم الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ کسی بھی واقعے کی تصویر بھی ہوتی ہے۔ مشکل اس لیے کہ کم سے کم الفاظ میں پوری کہانی بیان کرنا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ تصویر یا ویڈیو اگر موجود ہے تو رپورٹر کے اس کے بارے میں بھی پوری معلومات کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ ٹیلی ویژن رپورٹنگ میں وقت بہت کم ہوتا ہے، اور اس میں تفصیل اخبار کی طرح نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ اس رپورٹنگ میں رپورٹر کو اپنے چہرے کے تاثرات پر بھی قابو رکھنا ہوتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ رپورٹر جس واقعے کے بارے میں بتا رہا ہے یا بتا رہی ہے وہ ذاتی طور پر اسے نہیں پسند آیا یا اس سے متفق ہے، اور اگر رپورٹر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے تو وہ اس کے چہرے سے عیاں ہو جائے گا۔ یہ ایک مشکل کام ہے، بہرحال کوشش کی جا سکتی ہے۔ رپورٹر کا کام اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نظر نہ صرف حالات حاضرہ پر ہو بلکہ تھوڑی بہت تاریخ اور رپورٹنگ میں جدت اور نئے عوامل پر بھی اس کی دسترس ضروری ہے،
اور یہی علم کسی بھی رپورٹ یا خبر کو عوام میں سوچ اور غور کرنے کا شعور پیدا کرتا ہے۔ رپورٹنگ کی دنیا کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ رپورٹر کو اپنی کہانی کا حصہ بننا نہیں چاہیے، یعنی غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ لیکن ایسے واقعات جہاں انسانی زندگی متاثر ہو، رپورٹر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ مثلا سیلاب، زلزلے، ٹرین کے حادثات، دھماکے، ان سب واقعات میں عام طور پر رپورٹر انسانی جانوں کو بچانے میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے فرض منصبی کے ساتھ ساتھ انسانی ہمدردی کا بھی مظاہرہ کرتے رہے ہیں، اور بہت سے رپورٹر اس کام میں زخمی بھی ہوئے ہیں یا پھر اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ وقایع نگاری یا رپورٹنگ ہے کیا؟ کسی بھی واقعے کو حقائق اور سچائی سے بیان کرنا اور جس میں اس واقعے کے تمام تر عناصر موجود ہوں، رپورٹنگ کہلاتا ہے۔ کوئی واقعہ اس وقت تک مکمل اور مؤثر اور واضح نہیں ہو سکتا جب تک اس میں 3 عناصر شامل نہ ہوں۔ پہلا ہے حقائق، دوسرا مقصدیت، اور تیسرا ہے خبر یا رپورٹ لکھنے کا ہنر۔ ان میں سے ایک عنصر بھی کم ہو جائے تو وہ تحریر نامکمل اور مبہم رہ جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم عنصر یہ بھی ہے کہ ہر ملک کی ایک اپنی ثقافتی شناخت ہوتی ہے، اور رپورٹر جو اس معاشرے میں پلا بڑھا ہے یا پلی بڑھی ہے، اپنے معاشرتی تقاضوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے یا چلتی ہے۔ مگر ثقافت کوئی بھی ہو، ہر رپورٹ انہی عالمگیر اصولوں پر لکھی جاتی ہے جسے صحافت کے بہترین دماغوں نے قائم کیا تھا۔ اس کے باوجود موجودہ دور میں اگر خبروں کی رپورٹنگ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اب بہت سی جگہوں پر خبر اور رائے کو ملا جلا کر رپورٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہ مسئلہ یہاں امریکہ میں بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں رپورٹنگ حقائق پر مبنی ہوتی ہے، اس کی تصدیق یا تنسیخ بھی کی جاتی ہے، اس پہ اعتراض بھی ہوتے ہیں، تنقید بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی خبر کو غور سے پڑھیں یا سنیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ذاتی رائے کا عنصر ضرور نظر آئے گا۔ کوئی بھی رپورٹ یا خبر بنانا آسان نہیں۔ اس کے لیے رپورٹر کی نہ صرف حالات حاضرہ پر نظر ہونا چاہیے، بلکہ واقعات کے پس منظر اور ماضی پر بھی عبور کسی خبر یا رپورٹ کو قابل توجہ بنا دیتا ہے، اور پھر بار بار لکھنے اور مشق سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ ذہنی طور پر مستعد ہو۔ کوئی بھی رپورٹر، لڑکی ہو یا لڑکا، اس میں تخلیقی صلاحیتیں ہوں اور غیر جانبدار اور آزاد نظریوں کا حامل ہو، تاکہ کسی بھی واقع، مسئلے اور معاملے کے تمام پہلو کو اس طرح پیش کیا جا سکے کہ لوگ سمجھ کر اس پر غور کر سکیں اور اس سے انصاف کر سکیں۔ ذرائع ابلاغ میں عوامی دلچسپی کا سب سے اہم عنصر خبریں ہیں، جو رپورٹ کی شکل میں لکھی اور براڈ کاسٹ کی جاتی ہیں۔ رپورٹر کوئی بھی ہو، چاہے عمومی، تعلیمی، بیٹ رپورٹر یا تحقیقی رپورٹر، ہر قیمت پر وہ یہ جاننے کی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی واقعہ کیوں ہوا اور کیسے اور کون اس میں شامل تھا۔ انگریزی میں ہر خبر کی بنیاد 5 W اور ایک H پر ہے، یعنی who, what, when, where, why and how۔ اگر ہم اسے اردو میں شامل کریں تو ہر خبر کے لیے 6 کاف ہیں، یعنی کون، کیا، کب، کہاں، کیوں اور کیسے۔ یہ 6 الفاظ کسی بھی خبر کی بنیاد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خبر نہ دفتر میں بیٹھ کر بنائی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی خیال کی بنیاد پر اسے تخلیق کیا جا سکتا ہے، بلکہ رپورٹر کو خبر کا پیچھا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی تلاش ہی خبر کو حقائق پر مبنی رپورٹ کی شکل میں عوام تک پہنچاتی ہے۔ اب ان 6 کاف میں بھی کیوں اور کیسے میں کسی بھی واقعہ کے حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں۔ رپورٹنگ کی قسمیں کتنی ہیں؟ یوں تو رپورٹنگ کی کئی اقسام ہیں، اور معاشرے کے ہر طبقے سے متعلق رپورٹنگ کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر میں صرف 2 ایسی رپورٹنگ کا ذکر کروں گی جو براہ راست انسانی زندگیوں، ان کی سوچ اور رویوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔
جن میں پہلی ہے سیاسی رپورٹنگ۔ یہ ذرائع ابلاغ کا ایک مستقل عنصر ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عوام کی سب سے زیادہ دلچسپی سیاسی واقعات، سیاستدانوں کے بارے میں جاننے کا تجسس ہے۔ دراصل یہ سیاسی امور سے عوام کو آگاہ کرنے کا مسلسل عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اخبار ہوں یا ٹیلی ویژن اور ریڈیو ہو، سبھی سیاسی رپورٹنگ کو اولویت دیتے ہیں۔ گو کہ سوشل میڈیا کے پھیلاؤ کی وجہ سے خبروں اور واقعات کو ان کے اصل رنگ میں پیش کرنے میں سیاسی رپورٹروں کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے، لیکن سنجیدہ صحافت کرنے والے اس چیلنج سے گھبرائے بغیر اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سیاسی رپورٹنگ صرف سیاستدانوں کے بیانات انتخابی مہم تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس کے دائرۂ کار میں پوری حکومت، قومی معاملات سے جڑے مسائل اور ان پر ملکی سیاستدانوں کی سوچ، عمل اور آراء شامل ہیں۔ سیاسی رپورٹر اگر انتخابی مہم کے بارے میں عوام کو آگاہ کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انتخابی عمل کے قوانین، الیکشن کمیشن کے ضوابط، سیاسی جماعتوں کے نظام اور طریقہ کار کے بارے میں بھی مکمل آگاہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر امیدواروں کے ایسے انٹرویوز جو نہ صرف ان کے اپنے پس منظر کے بارے میں رپورٹر کو معلوم ہو، بلکہ ایسے سوالات ہوں جو کسی اہم قومی معاملے، عوامی زندگیوں سے جڑے ہوں، اور ان معاملات پر انتخابی امیدوار کے جواب ہی تجزیے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ پاکستان میں عام طور پر سیاسی رپورٹنگ وزراء، وزیر اعظم، فوج کے ترجمان، عدلیہ میں اہم افراد کے بیانات شامل ہوتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ رپورٹر عوام کو ان کے بارے میں اطلاع پہنچا رہا ہے یا پہنچا رہی ہے کہ مسائل کیا ہیں، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا شاذ ہی ہوا ہے کہ جو بیانات رپورٹ ہوتے ہیں ان کی تصدیق یا اس پہ تنقید یا اس پہ تبصرے سے صرف نظر کر دیا جاتا ہے، یعنی دی گئی خبر یا بیان کی تصدیق اور حقائق کی نشاندہی کم نظر آتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے مفادات بھی ہیں، جو حکومت اور سیاست سے جڑے ہوتے ہیں۔ تاہم یہ رپورٹر کی سمجھ اور لکھنے کے طریقہ کار پر بھی منحصر ہوتا ہے کہ باوجود ان مفادات کے صحافتی اصول غالب آ جاتے ہیں۔ گو کہ یہ کم ہی ہوتا ہے۔ ڈان اخبار اس کی بڑی مثال ہے، جہاں مالکان ایڈیٹوریل بورڈ، رپورٹرز اور دوسرے کسی شعبے میں مداخلت نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈان اخبار کی نہ صرف عوام میں عزت ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس اخبار کی اہمیت ہے۔ دوسرا ہے ماحولیاتی رپورٹنگ۔ صحافی عوامی آراء کی تشکیل کرتے ہیں اور اس لحاظ سے ماحولیاتی رپورٹنگ میں ان کا کردار بہت اہم ہے۔ دنیا بھر میں ماحولیاتی صحافت کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان میں بھی ماحولیات کی رپورٹنگ کی جا رہی ہے، لیکن یہ رپورٹس انہیں عام طور پر سرکار کی طرف سے مہیا کی جاتی ہیں۔ وہ تحقیق اس میں شامل نہیں ہوتی جو عموماً ماحولیات کے کسی ادارے کی جانب سے تیار کی گئی ہوں۔ اس کے علاوہ وہ رپورٹر جو ماحولیات پر خبریں دیتے ہیں ان کو اس صنف میں مکمل تربیت بھی حاصل نہیں ہوتی، اور بعض ایسی چیزیں جو ماحولیات سے جڑی ہیں، مثلاً ایسڈ رین، اوزون لیئر کا خاتمہ جیسی ماحول پر اثر انداز ہونے والے معاملے کا بھی مکمل ادراک نہیں ہوتا۔ ڈان اخبار کے مطابق پاکستان دنیا کے اول 10 ممالک میں سے ایک ہے جو موسموں کی تبدیلی سے بہت متاثر ہو رہا ہے۔ اس کے گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں اور سطح سمندر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے ماحولیاتی صحافت بہت اہم ہے۔ مغربی دنیا میں ماحولیاتی صحافت کے لیے رپورٹروں کو باقاعدہ تربیت دی جا رہی ہے کہ کس طرح مختلف عناصر ملکی ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان کی تحقیق کے لیے صحافیوں کو کہاں سے اور کیسے مواد حاصل کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کی بنیاد پر وہ عوامی رائے بنا سکیں۔ ماحول کے بگڑنے یا بننے میں جہاں موسمی حالات ہوتے ہیں، وہیں فلم، ڈاکیومنٹری، سیاسی مذاکرے، مباحثے، فن اور دیگر چیزیں بھی شامل ہیں۔ ماحولیاتی رپورٹنگ کو انسانی خدمت کی رپورٹنگ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کا ماحول براہ راست وہاں کے باشندوں پر
اثر انداز ہوتا ہے۔ اب آپ ماحولیاتی رپورٹنگ کی ایک مثال اس وقت دیکھ سکتے ہیں کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ وہاں عملی طور پہ ماحولیاتی جو رپورٹنگ ہے وہ کھل کے نہیں ہو رہی۔ اس میں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنی بارش ہوئی ہے اور اتنے لوگ جو ہیں بے گھر ہو گئے ہیں، مگر اس کے پیچھے جو تحقیق ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ خبر میں بازار کے الفاظ ہونا چاہیے، بازاری نہیں ہونا چاہیے۔ میں اب آپ کو خبر یا رپورٹ میں زبان کے استعمال کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ ان الفاظ کا استعمال کیا جانا چاہیے جو عام لوگ بولتے ہیں، مگر ان میں بازاری پن نہیں ہونا چاہیے یا غیر معیاری نہ ہوں، اور ایسے الفاظ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جو نہ معنوی لحاظ سے کسی واقعے سے متعلق نہ ہو بلکہ جنہیں عام طور پر کسی اور معنوں میں استعمال کیا جاتا ہو۔ ایسے الفاظ کو بھی کسی رپورٹ کا حصہ بنانے کا مطلب ہے کہ ہم عوام کو غلط اطلاع فراہم کر رہے ہیں۔ اس کی چند مثالیں دوں گی۔ کچھ عرصہ پہلے ایک ٹی وی چینل پر، پاکستان کے ٹی وی چینل پر ایک وزیر کی دعوت کا احوال یوں شروع کیا گیا: فلاں وزیر نے ایک شاندار دعوت برپا کی جس میں شہر کے عمائدین اور سیاسی رہنماؤں نے حصہ لیا۔ اب اس میں دو الفاظ ایسے ہیں جنہیں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لفظ برپا یہ کسی نقصان دہ عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا زلزلے سے قیامت برپا ہو گئی، یا ناصر کاظمی کا ایک مصرع: شور برپا ہے خانہ دل میں۔ یہاں جو شور برپا ہے وہ کسی خوشی کا نہیں ہے بلکہ تکلیف کا ہے۔ یہ جو ترکیب استعمال ہوئی ہے یہ ایک تکلیف کی نشاندہی کر رہی ہے۔ دوسرا لفظ جو درج بالا خبر میں استعمال ہوا ہے وہ حصہ لیا۔ دعوت میں کبھی حصہ لیا نہیں جاتا بلکہ دعوت میں لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے یا شامل کیا جاتا ہے۔ حصہ تو کسی کھیل میں ہو سکتا ہے، کسی کام میں لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے ملوث ہونا، آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ لفظ، مگر اس کو بھی استعمال کرنے کا طریقہ میں نے کئی بار سنا ہے، پڑھا تو نہیں، سنا ضرور ہے کہ غلط طریقے سے استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ جو ہے کسی بھی مجرمانہ سرگرمی کی نشاندہی کرتا ہے۔ مثلا کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملے میں بھارت ملوث تھا، یا شہر میں ہونے والی ڈکیتیوں میں پولیس کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں، مگر اس لفظ کو شامل ہونے کے معنوں میں ٹیلی ویژن کی خبروں میں استعمال ہوتے سنا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وقایع نگاری یا رپورٹنگ آسان کام نہیں، اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ بے شمار ٹی وی چینلوں کی وجہ سے رپورٹنگ کی تربیت کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں چند ٹی وی چینل کافی تھے۔ دوسرا المیہ یہ ہے کہ بیشتر چینل اخبار کے مالکان نے ہی کھولے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے صحافتی دنیا الجھ کر رہ گئی ہے اور اخبار والے دوہری طاقت کے مالک ہو چکے ہیں۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں عام طور پہ اخبار کے مالکان کو ٹی وی چینل کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر ہمارے خطے میں ایسا نہیں ہے۔ مگر امید تو میں یہی کرتی ہوں کہ بدلتے ماحول میں پاکستان کی صحافت میں مثبت تبدیلی ضرور آئے گی۔ ضرورت صرف صحافتی تربیت اور تعلیم کی ہے۔ شکریہ۔